بات کرتے ہیں ذرا سیاست کی اور آپ کو ایک ینگ پولیٹیشین سے ملواتے ہیں. بلاول خان آفریدی ان کا نام ہے اور کے پی اسمبلی کے یہ ایم پی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت بنی اس کے اندر یہ ینگسٹ ایم پی اے ہیں اس کے پی اسمبلی کے. فاٹا کے جو علاقہ جات ہیں وہاں سے یہ منتخب ہو کر آئے تھے اور پی اے پی سے ان کا تعلق ہے. اور جو ہم نے بات کرنی ہے ان سے وہ یہ کرنی ہے کہ کیسے ایک ینگ پولیٹیشین آتا ہے اور پولیٹکس میں آ کر ان کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہوئی. باہر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہاں پر آ کر جب انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لیا تو کیا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہوئی کہ یہ سسٹم کیسا ہے اور کیسے چلے گا. اور پھر آج کل کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی ہم ان سے تھوڑی گفتگو کریں گے. السلام علیکم بلاول صاحب. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آل گریڈ. آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل زبردست بہترین. 27 سال کی عمر ہے آپ کی. 25 سال کی عمر میں آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا. جی ہاں. ینگسٹ آپ ایم پی اے اور تعلیم حاصل کر کے باہر سے بزنس آپ کا جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ کام. پولیٹکس میں آ کے آپ کو کوئی شوق تو نہیں لگے؟ ویل اسٹارٹنگ میں تو بڑا شوق لگا. ویل when I completed my education and come back to Pakistan, I was like obviously living in Karachi and was looking after my family business. صحیح ہے. تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ بزنس اورینٹیڈ فیملی سے تعلق ہے پھر اس کے بعد جو ہے سڈنلی جو ہے یہ پروونشل الیکشن آ گئی کیونکہ میرے والد صاحب نے شاہ گل آفریدی صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ہی بیکم اے ایم این اے بیکاز ہی واز اے بزنس مین اور ان کا ایکسپلوجر تھا اور ان کا تعلق جو ہے ایک پسماندگی جو جہاں پہ تھی وہ اس علاقے سے ان کا تعلق تھا. جسٹ بیکاز آف دیٹ ریزن انہوں نے ان کا ایک ویژن تھا, ایک پلان تھا کہ یار یہ اب یہاں پہ حالات کو جو ہے ٹھیک کرنے ہوں گے, چینج کرنا ہے, تبدیلی لانی ہے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے آئین اور قانون کی ایکسٹینشن وہاں پہ کی. اللہ کے فضل و کرم سے مرجر ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پروونشل الیکشن آ گئے. پروونشل الیکشن میں جو ہے میں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن. تو آئی واز ون آف دا ینگسٹ ممبر آف پارلیمنٹ ان پاکستان. پھر اس کے بعد جو ہے جب پولیٹکس یو کین کال اٹ پولیٹیکلی لائف شروع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اسٹارٹنگ میں بڑا مشکل ٹائم تھا اور اٹ واز اے شاک نیوز فار می ٹو کیونکہ پروفیشنل اور کارپوریٹ سیکٹر سے آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں سو دیر از اے بگ ڈفرینس. بالکل. اور بگ ڈفرینس. یو نیڈ ٹو بی اے پبلک پرسن اینڈ یو بیکم اے پبلک پراپرٹی. تو دیر واز اے ڈفرینس اینڈ واز اے شاک نیوز فار می بٹ with a time period پھر آپ کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں سسٹم سمجھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. بس اب جو ہے وہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ تو ہو گئی ہے. اچھا لیکن اگر ہم بات کریں کہ آپ کے پی کا جو گروپ ہے اس کے پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں اور جو فاٹا والا جو ایریا ہے جس کا مرجر ہو چکا ہے اور آپ کے والد صاحب نے اس مرجر میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اس علاقے کے لیے کیا کیا فائدہ ہوا اس مرجر کے بعد, یہ تھوڑا سا بتائیں. کچھ ہو رہا ہے, کچھ تبدیلی؟ پریورٹی پہ جو سب سے بڑا فائدہ جو وہاں پہ ہوا ہے وہ آئین اور قانون کا ایکسٹینشن. وہاں پہ رولز ریگولیشن وہاں پہ لوگ ابھی فالو کریں گے. صحیح. جو کہ پہلے وہاں پہ جو کچھ لوگ تھے ان کا سورس آف انکم یہ سسٹم تھا جس کو کہا جاتا تھا ایف سی آر اور وہ ان کی بچات ہوتی تھی. اب جو ہے گراس روٹ کے جو لوگ ہیں, جو نیچے غریب لوگ ہیں, غریب طبقے کے جو لوگ ہیں, ان کو جو ہے وہ اب جو ہے ساری چیزیں جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اب جیسے میں بتاؤں کہ اب کوئی غریب سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں پہ کہ میں کوئی سرکاری نوکر بن جاؤں گا. اب وہ اپرچونٹیز مل رہی ہیں. اللہ کا بہت کرم. اب جو ہے الحمدللہ آپ پوچھیں صرف میرے کانسٹیچوئنسی میں جو ہے کتنے غریب لوگ جو ہے اس ٹائم جو ہے بھرتی ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی جابس پہ. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بات ہے تھوڑی سی پریشانی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ٹو بی ویری آنیسٹ گورنمنٹ جو ہے ان سے ہماری بات چل رہی ہے. ان کو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی پلان اسٹریٹجی ہمیں دیں جہاں پہ آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہے تو اس میں جو ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے بیکاز آف دیٹ کہ ہم اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بالکل. وی ڈیل پیپل اوور دیر. وی آر ان آر اون کانسٹیچوئنسی. روٹس آپ کی جو ہے ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے یہ گزارش کی ہے اور تھوڑے سے فنڈس کی بھی ایشوز ہیں. ظاہر سی بات ہے کووڈ-19 مرجر ہوا ہے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع بہت بہتری تو بہت آئی ہے. بہت بہتری آئی ہے. وہاں پہ جو ہے ابھی جو ہے ہمیں کوئی 47 کروڑ روپے جو ہے ہمیں ایجوکیشن فیلڈ کے لیے دیے گئے ہیں جس میں پی ٹی سی چیکس ہم نے ہر اسکول کو دیے ہیں جس میں کلاس رومز سرکاری جو گورنمنٹ جو اسکولز ہیں کلاس رومز نہیں تھے اس میں جو ہے ایکسٹرا کلاس روم بنانے کے لیے کسی کی دیوار جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی تھی تو وہ سیٹ کرنے کے لیے, کسی میں جو ہے کمپیوٹر لیبس نہیں ہے, کسی اسکول میں گارڈن نہیں ہے, کسی اسکول میں لائبریری نہیں ہے, کسی اسکول میں پلے گروپ نہیں ہے بچوں کے لیے. تو وہ جو ہے پی ٹی سی چیکس ہم نے تقسیم کی ایجوکیشن میں. ساتھ میں ہیلتھ میں جو ہے بی ایچ یوز پہ جو ہے ہم نے ورکنگ شروع کی ہے
جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے جو ہے اس پہ ورکنگ شروع ہوئی ہے, وہ بہتری آ چکی ہے. پہلے جو ہے گورنمنٹ جو جابس جو وہاں پہ جاب کرتے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے, وہ جو ہے 2-3 گھنٹے جاب کر کے چلے جاتے تھے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ایگزیکٹلی, اب چیک اینڈ بیلنس آ گیا ہے, اب پراپر بایو میٹرک سسٹم ہے وہاں پہ, ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل لائن اپ ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے اسی طرح جو ہے ہماری جو فورس ہے وہ پولیس میں کنورٹ ہو گئی ہے, ان کو پراپر ٹریننگ دی جا رہی ہے, وہ وہاں کے جو سارے سسٹم جو ہے جو رولز ریگولیشن جو ہمارے اس کو فالو کر کے, ساتھ میں جو ہے سپورٹس میں جو ہے میں نے خود تقریباً ابھی اس ٹائم جو ہے 4 سپورٹس اسمال گراؤنڈز بنانے شروع کی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے ابھی میں نے کوئی تقریباً یو کین کال اٹ کہ 30 کروڑ روپے میں نے اس کے لیے منظوری ابھی لی ہے, یہ مطلب کافی سارے جمرو سپورٹس اسٹیڈیم کے لیے, وہاں پہ جو ہے ڈے نائٹ اب جو ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز جاری ہوگی. اچھا, جو ہم جنرل جو پولیٹکس چل رہی ہے ہماری, اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں, اور اسپیسیفکلی سینٹ کے الیکشنز کی ہم بات آ رہی ہے, حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جی اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, جو عدالت ہے اس نے پھر پارلیمنٹ کی طرف یہ معاملہ لوٹا دیا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ میں آپ لوگوں کی کیا پرفارمنس رہے گی, اور خاص طور پر تاج محمد آفریدی صاحب جو کہ آپ کی ہی کیوں کہہ لیجیے, آپ نے ان کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہوا ہے اپنے خاندان میں سے کہ جی جائیں اور سینٹ کا الیکشن لڑیں, تو کیا امیدیں ہیں جیتنے کی, اور کیا امیدیں ہیں کہ اپوزیشن کیا کوئی سرپرائز تو نہیں کر دے گی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جو بات آپ نے کی ہے اوپن بیلٹ کی, دیکھیے جی عدالت نے تو فیصلہ آپ سمجھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو آئین میں لکھا گیا ہے وہی چیز جو آپ لوگ فالو کریں. بالکل. تو بات چلے گی ہے پارلیمنٹ میں, تو پارلیمنٹ میں وہی ہوگا جو آئین بولتا ہے, سمپل سی بات ہے. لیکن اب ظاہر ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, تبدیل تو پاسبل نہیں ہے. اور رہی بات آپ نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے, دیکھیے جی سینٹ کا الیکشن کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہو رہا. بالکل. یہ تو سسٹم ہے, ہر 3 سال بعد سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے جب آپ نے بات کی ہے کہ کیا پوزیشن ہوگی, کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اپوزیشن سے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے ان کا آپس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی معاملات ان کے ذرا اوپر نیچے ہوئے, کوئی ایگزیکٹ فگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی. جو بات رہی ہے میری چاچو کی, تاج محمد آفریدی صاحب کی, تو انشاءاللہ ہم پھر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو ہم بھی سرپرائز کریں. اچھا, ہاں چلیں جی دیکھتے ہیں کہ کون کس کو سرپرائز کرتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بلاول صاحب, وقت دیا آپ نے, اور ہم گائے بگائے آپ کو بلاتے رہیں گے اپنے پروگرام پر, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ینگ پولیٹیشینز ہوتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان سے انٹریکٹ کریں, اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی ینگ لوگ جو ہیں وہ پولیٹکس میں ہیں, وہ آئے ہیں, تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کو, اور پولیٹیکل جو آپ کا ایک انالیسس ہو وہ پھر ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ جی فار انوائٹنگ می. تھینک یو جی.